غازی علمالدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا جان کے ساتھ کام کے لیے گئے، تو جب نماز کا وقت ہوا تو کام چھوڑا تو مسجد میں گئے، جس سے غازی علمالدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدلی، مصمم ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا اسے واصل جہنم کرنے کا۔ اس راجپال کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، بوڑھے شخص کو تنہا مسجد میں روتے ہوئے دیکھا تو قریب گئے، کہا کہ بابا جی آپ کو کس چیز نے بلایا؟ پیسوں کی کمی آ پہنچی ہے؟ کہا نہیں بیٹا، کوئی گھر میں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی آ پہنچی؟ کہا نہیں بیٹا یہ بھی نہیں ہے، کوئی مالی حالات کی وجہ سے کوئی تنگی آ پہنچی ہے؟ کہا نہیں بیٹا یہ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ پھر رونا کس طرح کا ہے؟ کہا کہ روتا اس لیے ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر جھک گئی ہے، میرے نبی کا گستاخ زندہ ہے، وہ میرے نبی کی گستاخیاں کرتا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ تو غازی علمالدین کہتے ہیں اس بابا جی کا رونا میرے دل کی دنیا بدل گیا۔ میں نے اس بابا جی کو سینے سے لگا کر وعدہ کیا، بابا جی کیا ہوا؟ جوانی نہیں رہی، بازوؤں میں وہ دم خم نہیں رہا، چھاتی کے اندر وہ وجود کے اندر وہ شباب نہیں رہا۔ غازی علمالدین مسجد میں کھڑا ہو کر وعدہ کرتا ہے، جو کام آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، غازی علمالدین مسجد میں کھڑا ہو کر وعدہ کرتا ہے کہ غازی علمالدین اس کام کو سرے انجام دے گا۔ یعنی یہ شوق، یہ جذبہ شروع سے ہی غازی علمالدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں تھا۔ یہ جوانی نبی کے دین کے کام آئے، یہ جوانی حضور علیہ السلام کی عزت اور نموز کے کام آئے، یہ جوانی، یہ بدن حضور علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے کام آئے۔ غازی علمالدین کے وجود کے اندر یہ جذبہ، یہ ذوق، یہ شوق، یہ شروع سے ہی پایا جاتا تھا۔ جب کبھی بھی تنہا ہوتے، گلی میں محلے میں کھڑے کر بیٹھتے، کوئی اور بات نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہوتی، مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اگر چننے پہ آئے تو ابابیلوں سے دین کی سربلندی کا کام لے لیتا ہے۔ غازی علمالدین اور کچھ نہیں مانگتا، اس وجود کو بھی حضور کی عزت اور نموز کے لیے قبول فرما۔ وہ جذبہ، وہ شوق، غازی علمالدین کی وہ طلب، وہ تڑپ آپ کو اس مقام تک لے پہنچی جہاں تک بڑے بڑے عبادت گزار ساری عمر اپنا ماتھا، اپنی جبیں گھسانے کے بعد بھی اس مقام کو نہیں پاتے، غازی علمالدین نے پل جھٹ میں اس مقام کو پا لیا۔ جب کام کاج سے واپس ہوئے تو عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، تو گھر میں کیا ہوتا ہے، مائیں بچوں کو خرچ دیتی ہیں، بیٹا یہ تیرا خرچ ہے۔ مزدوری کر کے واپس پلٹے، جو ملی ابا جی کے ساتھ جاتے تھے، باپ جب آئے شام ہوئی تو ماں نے خرچ دیا، باہر سے تو کھاتے نہیں تھے، نہ ہی کھانے پینے کا شوق تھا، لوگ بڑی باتیں کیا کرتے تھے مگر وہ دل ہی دل میں اس درد کو لیا پھرا کرتے تھے۔ اللہ یہ درد ہر کسی کو نہیں، اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، تو اس درد کو لیا پھرا کرتے تھے۔ ماں نے خرچہ دیا، اپنی پیٹ کی بھوک نہیں بجھائی، بلکہ ایک لوہار کی دکان پر چلے گئے جہاں چھریاں بنتی تھی، بڑے بڑے خنجر بنتے تھے، جو ماں نے خرچ دیا تھا اس کا خنجر خرید لیا، بہت بڑا چھرا خرید لیا۔ اب چل پڑے، توجہ دیجیے میری طرف، جب چل پڑے تو پہرا بڑا سخت، اس طرف ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے غازی نے دیکھیے کیا کیا، سب سے پہلے
غازی علم الدین شہید نے اپنے کانوں میں کھتریوں جیسا اپنا بھیس بنایا، بڑے بڑے بندے کانوں میں ڈلوائے، ویسا لباس سے پیٹرن کیا۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، میں اور آپ دوسروں کی مشابت رکھیں گے تو کیا ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ مگر غازی علم الدین نے اگر ان کے جیسا بھیس بنایا تو ان کے لیے نہیں بنایا، محمد عربی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بنایا، پہرا دینے کے لیے بنایا۔ پہلا وار سے بچ نکلا، محمد عبدالعزیز نے کیا تو کھتری بچ نکلا۔ اب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب تیسرے بار اس کے کتب خانہ میں داخل ہوئے نا، اپنا خنجر دبائے ہوئے بغل میں، تو کیا دیکھا تو اس کے دو خادم جو ہے وہ کتابیں سیدھی کر رہے ہیں، اور وہ راجپال جو کھتری ہے گستاخ رسول وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، نیٹ کا تو زمانہ نہیں تھا۔ کہا تو راجپال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر غازی علم الدین نے کہا پھر سیدھا ہو جا، محمد عربی کے شیر سے تیرا سامنا ہونے والا ہے۔ خنجر نکالا، پیٹ میں گھونپ دیا، ایک نہیں کئی بار گھونپا، آنتے باہر آ گئی۔ بڑی تسلی سے اسے واصلے جہنم کیا، تسلی سے باہر نکلے، ایک کھلی جگہ میں تشریف لے گئے۔ وہیں جا کر اپنے ہاتھ جو خون سے آلودہ ہو چکے تھے، اپنے ہاتھوں کو دھویا، خنجر کو دھویا۔ شور مچ گیا بازار کے اندر، راجپال کو واصل جہنم کر دیا گیا، حملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اب دیکھیے یہ جان کتنی پیاری ہوتی ہے، قانون حرکت میں آ گیا برطانوی حکومت کا، مسلمانوں کی پکڑ دکڑ ہونا اسی وقت شروع ہو گئی، پکڑ کر ناجائز مسلمانوں کو جیل خانوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہیں وہ زندہ نہ ہو، پھر سے بچ نہ نکلا ہو، جان دی ہوئی بھی مولا تیری ہے، قربان بھی تیرے محبوب کے نام پر کرنی ہے۔ غازی علم الدین پھر وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ لوگوں میں شور ہو رہا تھا کہ وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو پکڑا جا رہا تھا، میں نے کہا آوازیں بلند کی، فرمایا نہ حق نہ پکڑو کسی کو، اگر کوئی پکڑنا چاہتا ہے مجھے پکڑو، میں نے اسے واصل جہنم کیا، میں نے گستاخ رسول کو مارا، میں نے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ آپ کے دوست لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ کو پکڑا گیا تو کیا تھا، کہتے ہیں کہ غازی علم الدین کی آنکھوں میں ایک خماری تھی، ایک نشہ تھا، ایک جذبہ تھا۔ کیا تھا، کوئی کپ کپی نہیں تاری تھی، کوئی ڈر نہیں تاری تھا، بلکہ غازی علم الدین کا دوسروں پر بھی روب طاری تھا۔ ایسا آنکھوں میں نشہ تھا کہ جس کو جو کوئی بھی غازی علم الدین کی طرف دیکھتا تو دیکھنے والا ہر کوئی غازی علم الدین پر رشک کرتا تھا۔ یہ کوئی عام نہیں ہے، محمد عربی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والا ہے، پہرا دینے والا ہے۔ جیل خانے میں ڈال دیا گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ اور غازی علم الدین شہید خود کہتے ہیں کہ بڑے بڑے قیدی ایسے تھے جو سالوں سے جیل خانوں میں تھے، مگر میں ایسا قیدی ہوں جسے زیادہ دیر 6 ماہ سے زیادہ جیل میں نہیں رکھا گیا، جسے سزائے موت سنائی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، اس کا خون خشک ہوتا ہے، مگر جو دن جیل خانے میں گزرتے تھے غازی علم الدین کا وزن کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بڑھتا چلا جایا کرتا تھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جب مسلمانوں کے اور قادیانیوں کے درمیان ایک تحریک چلی تھی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اس تحریک کی جو تھے سربراہی کرتے تھے۔ پکڑ کر آپ کو جیل خانے میں ڈالا گیا۔ وقت ایک ایسا بھی آیا کہ آپ کو سزائے موت سنائی گئی، مولانا عبدالستار خان نیازی۔ جب آپ کو سزائے موت سنائی گئی، بات بتانا چاہتا ہوں،
اور جب سزائے موت کے لیے لے جایا جاتا ہے تو ایک خاص لباس بھی پہنایا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ اور جب مولانا عبدالستار خان نیازی کا وقت آیا نا سزائے موت کا، نکالا گیا قید خانے سے، جب نکلے تو وزن کیا تو آپ کا وزن بہت بڑھ چکا تھا، لباس پہنایا گیا تو آپ کو پورا نہ آیا۔ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے کہا نیازی یہاں تو آ کر بڑوں بڑوں کا خون خشک ہو جاتا ہے، بڑوں بڑوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا خشک ان کا ہوتا ہے جو جرم کر کے آتے ہیں۔ فرمایا عبدالستار خان نیازی جرم کر کے نہیں آیا، اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دے کر آیا ہے۔ خشک ان کا ہوتا ہے جو جرم کر کے آتے ہیں، خشک ان کا ہوتا ہے جو گناہ کر کے آتے ہیں۔ فرمایا عبدالستار خان نیازی کوئی جرم نہیں کر کے آیا، کوئی گناہ کر کے نہیں آیا، بلکہ اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے آیا ہے۔ غازی علم الدین بھی وہ تھا، جب نکالا گیا قید خانے سے، موت گھاٹ کی طرف لے جایا گیا تو آپ نے یہ نصیحت کی تھی، فرمایا میرے ہاتھ نہ باندھے جائیں، ہاتھ مجرموں کے باندھے جاتے ہیں، میرے پاؤں نہ باندھے جائیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرے ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ چہرہ ڈھانپا جاتا ہے، کہا میرا چہرہ نہ ڈھانپا جائے، یہ چہرہ وہ ہے جو چھپایا نہیں جائے بلکہ امت مسلمہ کو دکھایا جائے۔ غازی علم الدین کوئی عام شخص نہیں تھا۔ جب آپ کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا، بڑے بڑے علماء آپ کو ملنے کے لیے آتے، بڑے بڑے صلحاء بھی آتے، بڑے بڑے صوفیاء بھی آتے، بڑے بڑے پیران اسلام بھی آتے۔ جب سزائے موت سنا دی گئی تو لوگ جھوک در جھوک آپ کو جیل خانے کے اندر ملنے کے لیے آتے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کو ہر وقت دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، میرا وجود، میرا مال، میری جتنی بھی طاقتیں، یہ سب کی سب اسلام، دین، حضور علیہ السلام کی عزت اور امت مسلمہ کے دفاع کے کام آنی چاہیے۔ بولیے آمین۔ مال وہی مال ہے جو اسلام کے کام آ گیا، جان وہی جان ہے جو حضور علیہ السلام کی عزت اور نموز کے کام آ گئی، دین کے کام آ گئی۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے اس مال کا بھی قیامت کے دن مول پڑے گا، اس جان کی بھی قیمت پڑ جائے گی، جو ایک سواری دوڑائی ہوگی اس سواری کی بھی قیمت پڑے گی قیامت کے دن۔ تو رب تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پھر ہر چیز کی قیمت پڑے گی۔ یہ جو لب ہل رہے ہیں قیامت کے دن لب ہلوں کی بھی قیمت پڑے گی، جو قدم اٹھتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت اور نموز کے لیے، رب تعالیٰ قیامت کے دن ان قدموں کی بھی قیمت ڈال جائے گی۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے آپ کو ملنے کے لیے جیل خانے کے اندر جاتے، علامہ اقبال جیسے جاتے، قائد اعظم جیسی ہستیاں جاتی، ملنے کے لیے جاتی، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، پیر سیال جیسے ضیاء الامت، آپ جیسے ملنے کے لیے جاتے۔ اور انہی کا ایک واقعہ عرض کرتا چلا جاؤں، فرماتے ہیں جب میں غازی علم الدین شہید سے ملنے کے لیے گیا تو آپ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا آج مجھے سورۃ یوسف تو سنائی جائے۔ سورۃ یوسف فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کی تو غازی صاحب کی اتنی ہیبت تھی کہ میں ہیبت کی وجہ سے بولنا شروع ہو گیا۔ جب میں بولتا تھا تو غازی علم الدین، حالانکہ پڑھے نہیں تھے، میں بولتا تھا تو غازی علم الدین مجھے لقمہ دیتے، بتاتے۔ فرمایا کہ میں نے غازی علم الدین کے چہرے کے اندر کسی اور کو چھپے ہوئے دیکھا، کسی اور کو بولتے ہوئے دیکھا، کسی اور ہستی کے روب اور دبدبے کو دیکھا۔ فرمایا بولتا میں تھا، بتاتے غازی صاحب تھے۔ نحن نقص علیک، وہ سورۃ یوسف جس کا ذکر رب تعالیٰ کرے تو رب تعالیٰ بھی کہے یہ کوئی عام قصہ نہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص،
اگر قرآن میں احسن کوئی قصہ ہے تو وہ کسی اور کا نہیں، میرے نبی یوسف کا ہے۔ کہا سورہ یوسف سنائی جائے، کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تو میں بھولتا تھا۔ غازی علم الدین شہید مجھے لقمہ دیتے تھے، بتاتے تھے، فرماتے یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا جب سے محمد عربی کا ہوا اسی بارگاہ سے رب تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے، کہا بھی اس کا مقدمہ لڑا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک تحریک بھی چلائی گئی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے بڑے بڑے وکالا کیے گئے، جو سر فہرست جنہوں نے غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا وہ کوئی اور نہیں، بانی پاکستان، مسافر پاکستان، دونوں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ سازہر عدالت تھی، کچہری تھی، کورٹ کے اخراجات تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی چندہ اکٹھا کیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے کہا، قائد اعظم نے اپنی چیک بک نکال کر سامنے رکھی، کہا آپ اور کوئی مقصد کے لیے چندہ مانگتے تو میں اپنی مرضی سے دیتا، آپ نے چندہ عاشق رسول کے لیے مانگا ہے۔ فرمایا قائد اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیک بک نہیں فل کرے گا، رقم لکھنا آپ کا کام ہے، رقم ادا کر دینا یہ قائد اعظم کا کام ہے۔ قائد اعظم نے ڈھیر ساری رقم جو ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے خرچ کی، اور آپ کی بھابھی جان نے اپنا زیور اتار کے دیا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے۔ مسلمانوں نے تن من دھن کا زور لگایا۔ آپ کے چاچا جان برطانوی عدالت تک بھی گئے کہ نوجوان ہے، لڑکا ہے، اس کو رہا کیا جائے، سزا کم کر دی جائے، مگر کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے خود جا کر جیل خانے کے اندر کہا کہ آپ اس سے مستثنا ہو جائے، کہہ دے کہ میں نے نہیں قتل کیا۔ غازی علم الدین شہید نے کہا میں کیوں کہوں، میں دنیا کی زندگی کو دیکھوں یا محمد عربی کی عزت کو دیکھوں؟ فرمایا کہ میں دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھوں یا اپنے آقا و مولا اور رب کی رضا کو دیکھوں؟ دنیا کی زندگی پانے کے لیے کہا کہ اگر کورٹ میں، کچہری میں کہیں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، کہا کہ غازی علم الدین اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر یہ جرم ہے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینا، فرمایا غازی علم الدین اس جرم کو بار بار کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار بھی پکارا، لب بام بھی پکارا، میں کہاں نہ پہنچا تیری دیدگی لگن میں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال نے بہت، قائد اعظم نے بہت کہا آپ کہہ دیجیے ہم کیس جیت جائیں گے، آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، اور قربان جاؤں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آئے، گھر والوں سے ملاقات کی اجازت دے دیجیے، توجہ دیجیے، بات تاریخی کرنا چاہتا ہوں جو غازی علم الدین نے اختتام کے لمحات میں اپنی ماں سے کی۔ ملاقات کی اجازت دے دی گئی، کوئی خواہشات ہو تو بتائی جائے۔ علامہ اقبال جیسی ہستیاں آئی، کہا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائی جائے۔ علامہ اقبال سے ایک خواہش کی جو غازی علم الدین نے کری، میاں والی کی جیل کے اندر، کہا کہ ایک تو مجھے میانی صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے قبرستان میں دفن کیا ہے، اور دوسرا میری جو قبر ہے وہ کچی بنا دی، سنت نبوی پر عمل کیا جائے، اور تیسرا
میری لاش کو کسی صندوق میں بند کر کے نہیں، صرف کفن میں ہی لپیٹ کر دفنایا جائے۔ یہ علامہ اقبال کو وصیت کی تھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ملنے کی ملاقاتیں شروع ہوگی، ماں ملنے کے لیے آئی، بیٹا جوان سامنے ہو، ابھی داڑھی بھی نہ اتری ہو اور پتہ بھی ہو چند دنوں کے بعد پھانسی کے گھاٹ پر چڑھا دیا جائے گا۔ ماں آئی، بہن آئی، ماں نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ دیکھیے بیٹے کا حوصلہ دیکھیے۔ غازی صاحب نے نصیحت کی، جو روتا ہوا میرے پاس ملنے کے لیے آئے وہ ہرگز نہ آئے، واویلا کرتا ہوا میرے پاس کوئی نہ آئے، کوئی روتا ہوا نہ آئے۔ 1400 سال کے بعد بھی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو سبق دیا جائے۔ فرمایا یہ رویا نہ جائے، بلکہ سر ماں تو فخر سے بلند کر کے بتا، بہت سارے لوگوں کے بیٹے جرم کر کے اس دنیا سے موت کے گھاٹ پر سولی پر چڑھتے ہیں، مگر تیرا بیٹا وہ ہے جو جرم کر کے نہیں، محمد عربی کی عزت اور نمود پر پہرا دے کر سولی کے گھاٹ پر چڑھ رہا ہے۔ ماں رونا نہیں بلکہ سر فخر سے بلند کر کے اپنے آپ پر تو فخر کر، اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے قبول کیا ہے۔ اور جو آج بعد میں بات کہی، ماں تو روتی اسی لیے ہے، تاریخی جملہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماں تو روتی اسی لیے ہے، میری بارات نہیں دیکھی، میری ابھی جوانی کی وہ خوشیاں نہیں دیکھی، ماں کیا یہ رونا اسی لیے ہے؟ ماں نے سر ہلایا، کہا ہاں بیٹا میں نے تیری بارات نہیں دیکھی، تیری جوانی کی خوشیاں نہیں دیکھی۔ دیکھیے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ماں بہت سارے لوگ سانپ لگ جائے تو ان کی موت واقع ہوتی ہے، کسی کو بخار چڑھ جائے پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے، کوئی طبی موت کی وجہ سے مرتا ہے۔ تیرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے کر جا رہا ہے، تو اسی لیے رو رہی ہے کہ میری بارات نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ جب میرا لاشا اٹھے گا نا میری بارات دیکھنے والی ہوگی۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ میری بارات نہیں دیکھی اسی لیے روتی ہے۔ کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا ماں میری بارات ایسی اٹھے گی کہ ہر کوئی میری بارات پر رشک کرے گا۔ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لایا گیا، پتا کیا کہتے؟ آپ نے کہا کہ بڑے بڑے میں نے علماء کو دیکھا، میرے دل کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوا، میں عالم بہت بڑا عالم ہوتا، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا، کبھی دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا میں بہت بڑا پہلوان ہوتا، میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا مگر کبھی دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا میں مالدار ہوتا۔ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج جب میں نے غازی علم الدین کو اس چارپائی پہ دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ ذوق پیدا ہوا، اس چارپائی پر غازی علم الدین کو نہیں سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہونا چاہیے تھا۔ کہا کہ ماں تیرے بیٹے کی بارات ایسی ہوگی شرق سے غرب تک لوگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا جنازہ لاہور میں لایا گیا تو آپ نے قدموں سے کپڑا ہٹایا، کس نے؟ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ آل رسول ہے، خون رسول ہے، پیروں سے کپڑا اٹھایا، اٹھا کر بوسہ دیا اور
بوسہ دیا تو لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ قدموں کو چوم رہے ہیں. فرمایا چہرہ محمد عربی نے چوم لیا ہے, قدم جو ہے سیدنا عائشہ نے چوم لیا ہے.